معزز خواتین و حضرات، یہ تقریب سجانے کا مقصد خالصتاً اس نارتھ امریکہ میں جہاں پہ ہمارے بچے پرورش پا رہے ہیں، انہیں ہم اپنے ان قائدین کی خدمات، ان کی جدوجہد کے بارے میں ان کو بتائیں کہ ہم جس ملک سے آئے وہ ہم نے کس مشکل اور کس طرح کا مقابلہ کر کے حاصل کیا، اور جس طرح ہم شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال انہوں نے جو فکر دی، کیونکہ فکر بڑی چیز ہوتی ہے کسی قوم میں، اور اس فکر کو میں یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے، جس طرح ولید اقبال صاحب نے اس فکر کو جس طرح آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کی بھرپور تالیوں میں یہ ہمارے بڑے ایک مختصر سے دعوت نامے پہ یہ تشریف لے کر آئے، اور آپ یقین کیجئے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بڑے آدمی کی نسبت سے ان کی اولاد میں سے کسی کو بلایا جاتا ہے تو عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ ان میں وہ بیوروکریسی والی چال ہوگی، لیکن آپ یقین کیجئے گزشتہ 3 دن سے یہ ایسی جگہ پہ بھی گئے کہ جہاں پہ چند لوگ بھی تھے، اور ایسی جگہ پہ بھی گئے جہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، وہاں بھی گئے۔ میں نے ان میں نہ کوئی غرور دیکھا، نہ کوئی فخر دیکھا، ایک عام انسان کی طرح یہ ہر آدمی سے مل رہے ہیں، یہی ایک بڑے آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کانفرنس یہ دوسرا سال ہے، اور کوشش تھی کہ اس کو پہلے کی نسبت ایک اچھے معیار پہ کیا جائے، تو اس سلسلے میں یہ منعقد کی گئی۔ کوشش یہ تھی کہ حاضرین محفل آج ہمارے معزز مہمان سے کچھ ایسی تعلیمات بھی سیکھیں گے، کیونکہ یہ امین ہیں ان روایتوں کے جو ان کے گھر سے ڈاکٹر محمد اقبال نے شروع کی، یہ ان روایتوں کے امین بھی ہیں اور ضامن بھی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج یہاں پہ مختلف مہمانان گرامی تشریف لائے، اور کچھ ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں جو شکاگو سے تشریف لائے۔ آپ یقین کیجئے کہ کراچی میں ایک نام ہمارے طالب علمی میں گونجتا تھا، اور تقریر و مباحثے اور کالج اور یونیورسٹی میں وہ نام جب گونجتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ وہ ایک بہت ماہر تیراک ہے، مباحثہ اس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہم علی بختیاری صاحب کے بہت شکر گزار ہیں جو شکاگو سے تشریف لائے۔ یہ ایسے استاد لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی نہ صرف پاکستان میں خدمت کی بلکہ امریکہ میں دیار غیر میں بھی پاکستان کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ان جیسے لوگوں کے لیے کسی نے کہا کہ جو لوگ قلم کو تلوار بنا کے، زبان کو ہتھیار بنا کے، سینے کو ڈھال بنا کے، اور عوامی پکار کو للکار بنا کے پاکستان کا مقدمہ قوم عالم کے سامنے لڑتے ہیں،